السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا میڈیا سیل سے آپ کا میزبان عمر فاروق۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد اکرم توخانی صاحب، جن کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان سے بھی ہے اور سرگودا کے اندر خاتم النبیین آرٹ سینٹر کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ ہم مولانا اکرم توخانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم حضرت سے سوال جواب کی ایک نشست جاری کر رہے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال حضرت آپ جیسے ہی ہے کہ ایک ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور ایک ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت تو ہماری پاک فوج نے کی ہے اور ہمیشہ کی ہے، اسی طرح ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو ہمارے علماء نے کی ہے۔ 6 ستمبر کو افواج پاکستان میں ہماری فوج نے دشمن کا ناطقہ بند کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء ہیں، کیا علماء نے کما حقوق اس کا حق ادا کیا ہے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہر آدمی جس محاذ سے کرتا ہے وہ اپنے محاذ کے اوپر کس طرح اس میں گفتگو اور تکلم کرنی ہوتی ہے وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو نظریاتی سرحدیں ہیں پاکستان میں، دینی سرحدیں یا اسی طریقے سے جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ہم ان کے لیے محنت کرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہمارے لیے یہ ایک فرض عین ہے۔ ملک بھی جو ہے اس کی سرحد بھی، اس ملک کی سرحد کی حفاظت بھی ہمارے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا کہ ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک ملک نہ ہوگا، جب آپ کے پاس کوئی جگہ نہ ہوگی، جب آپ کے پاس کوئی اسٹینڈ کی جگہ نہیں ہوئے گی، تو پھر آپ کیسے حفاظت کر سکیں گے؟ حفاظت تب بھی ہو سکتی ہے جب ہمارا ملک ہو، ہماری اسٹیٹ ہو اور اس میں ہم اپنے نظریات جن کو ہم نظریاتی نظریات کہتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ملک کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہم اپنے نظریاتی سرحدوں کو پھیلا سکیں۔ جب نظریاتی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے جگہ ہی نہ ہو، ملک ہی نہ ہو، عوام ہی نہ ہو، تو ہم کہاں پھیلائیں گے؟ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکستان کی سرزمین پر بہت ہی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان کا جیسا ایک محفوظ خطہ عطا فرمایا جس میں ہم اس کی سرحدوں کی حفاظت ہمارے لیے فرض عین ہے، اس لیے کہ اس خطے ہی میں ہم نے اپنی نظریاتی سرحدوں کو آگے لے جانا ہے اور اسی ہی کے ذریعے سے دیگر ممالک میں اپنی اس نظریاتی سرحدوں کو پہنچانا ہے۔ تو پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اللہ کا انمول تحفہ ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے اور فرض عین ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر دور میں ملک کے تحفظ کے لیے وقت کے ظالم لوگوں سے مخالفت کی ہے اور ان سے ٹکرائے ہیں، لیکن ملک کی آن کو، ملک کی عزت کو کبھی کسی کو اس کے اوپر حملہ کرنے کی ہم نے اجازت نہ دی، اور نہ ہم نے یہ کبھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی تکلم گفتگو میں کوئی ایسے مسالک یا ایسے فرقوں کی باتیں شروع کر دے جس سے فسادات کو راہ ملے، فسادات اگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 40-50 سال میں
ہماری جماعت جو کام کر رہی ہے 1953 میں تحریک اٹھی اور وہ تحریک قادیانیوں کے خلاف تھی. قادیانیوں نے اس وقت بہت ساری ایسے شرارتیں کی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور اس وقت حکومت سے مطالبہ رکھا کہ سر لفظ اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے اور قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے. لیکن اس تاریخ میں 10,000 نوجوان شہید ہوئے لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا. آخرکار ان 10,000 نوجوانوں کی قربانی دی ہوئی نے 1974 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر علماء کو اکٹھا کیا. ہر مکتبہ فکر کے علماء اکٹھے ہو کر کے 1974 میں اس قادیانیت کے فتنے کے خلاف آواز اٹھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فرقوں کو توفیق عطا فرمائی. اور خصوصاً میں اگر آپ لوگ مجھے کچھ برا نہ سمجھے تو میرے نزدیک میں ہمیشہ جب یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی سے راستے کر کے اور جنت کی ہوائیں پہنچائے. ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا یہ بھی اس برطانیہ کا ہندوستان میں داخل ہونا اور جانے تک یہ جو ایک تحریک ہے یا ایک تاریخ ہے یہ اس میں بھی اپنی حیثیت کے اندر ایک مستقل اور نرالا اور اکیلا ایک کام ہے جو اس وقت سن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور آپ کی معلومات کے لیے کہہ دوں جب ہم 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس دن شام کے وقت ہم اپنے دفتر اسلام آباد جو ہماری جماعت کا دفتر ہے اس میں ہم موجود تھے. حضرت مولانا یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. حضرت مولانا خواجہ خان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے. اور اسمبلی نے 1974 میں دن کے وقت جو ہے اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ وہ اسمبلی میں نہ آ سکے اور وہ اپنے گھر موجود تھے. تو تمام اسمبلی کے ممبروں نے یہ دستخط کر کے دے دیے کہ قادیانی ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گستاخان رسول بھی ہیں, گستاخان صحابہ بھی ہیں اور گستاخان قرآن بھی ہیں اور گستاخان اسلام بھی ہیں. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. آخرکار ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. لیکن اس درخواست اس اسمبلی کے ممبرانوں نے جو دستخط دیے اس میں ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط نہیں تھے. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خط جو تمام اسمبلی کے ممبروں نے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے اور اقلیت ہونے پر دستخط کیے تھے وہ کاغذ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹھی پر گئے مغرب کی نماز کے بعد. تو وہاں تقریباً 2-3 گھنٹے لگ گئے. تو ہمیں تھوڑا سا شک میں پڑ گئے کہ شاید مفتی صاحب گرفتار نہ ہو. بھائی ہم شیشے پانی میں سارے علماء بھی سوچ رہے تھے, ہم بھی اسی طرح تکلم اور گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر سے آ گئے. تو ہمیں کوئی اطمینان ہوگا. تو مفتی صاحب سے وجہ پوچھی کہ آپ نے بہت دیر لگا دی. تو وہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ دستخط اسمبلی نے کر دیے, تمام اسمبلی کے ممبران کے دستخط ہو گئے. اب اگر تم نے مجھ سے ضروری دستخط کرانے, جب اسمبلی نے دستخط کر دیے تو مجھے رہنے دو. بس اسمبلی کا فیصلہ وہ مقبول فیصلہ ہے, اس کو میرے دستخط نہ کرنے سے اس کی رد تو نہیں ہو سکتی. فرمایا نہیں برروکان ہم آپ کے پاس بھی آئیں, آپ دستخط کر دیں, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. تو بھٹو ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم لیا ہاتھ میں اور کیا لو مفتی صاحب میں اپنے موت کے فرمانے پہ دستخط کرتا ہوں.
चुनाचे यही हुआ। और ऐसी कुव्वतों ने, जालिम कुव्वतों ने, बेईमान लोगों ने, मुनाफिक किस्म के लोगों ने उसके साथ जनाब अली चलाकी करके उसको शहीद कर दिया गया। तो आज भी हम उनका नाम जब आता है तो मैं भाई बिला किसी चजक के, बिला किसी डर के, बिला किसी खौफ के उसको रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ, क्योंकि उसकी निस्बत ये है कि कादियानियों को गैर मुस्लिम उसने करार दिया। ये मामूली निस्बत नहीं है, ये बहुत बड़ी ऊंची निस्बत है। नाम जो भी रख ले आदमी वो नाम रख करके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चला करते। काम वो होते हैं जो नजर आए, जो नजर भी आए और जो उसको हम देख भी सके। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐसा कारनामा है कि ये सिर्फ नाम की हद तक नहीं है कि चंद सियासतदान या चंद MPA MNA इकट्ठे होकर के उन्होंने कर दिया, बल्कि इसके पीछे एक जज्बा इस्लामी था, मोहब्बत रसूल थी, और उसी मोहब्बत रसूल को सामने रखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानियों को 1977 में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। और जनाब अली उसके बाद ये मसला बतदरीज आते आते जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़िया-उल-हक़ के दौर में आया। ज़िया-उल-हक़ के दौर में भी उन्होंने 295B, 298C, 298A ये कवानीन वज़ा करके कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब तौहीन करेगा उसकी सज़ाए मौत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सन 1984 से लेकर इस वक्त तक किसी भी गुस्ताख़ रसूल को सज़ा नहीं दी गई है। एक भी गुस्ताख़ रसूल को सज़ा दी जाती तो बाकियों के लिए इबरत हो जाता। अब बाकी जनाब वाली वो कोई ना कोई आदमी तौहीन कर लेता है और फिर जनाब वाली कहते हैं कि इसको मार दिया गया। अब हम मुकन्निना से, अब हम कुरानों से इतना सवाल करने में बहक हैं कि देखो ये कोई फ़िरक़ावादियत नहीं है, ये कोई ज़िद्दबाज़ी नहीं है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आपकी रूह, आपकी हुर्मत, आपकी इज़्ज़त, उसको हिफाजत हर कलमा गो मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अल्लाह की कसम, ये मुसलमान ठंडार हो, ये मुसलमान ताजिर हो, ये मुसलमान मौलवी हो, ये मुसलमान जनरल हो, ये मुसलमान कर्नल हो, जो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो रब्बे तौबा की कसम मुसलमान के ज़िम्मे ये वाजिब है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त को दुनिया की तमाम इज़्ज़तों से मुक़द्दम समझे। और हुज़ूर की तारीफ़ करते हुए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हुज़ूर की तारीफ़ को वो सुनेंगे, हुज़ूर की इज़्ज़त को वो कदर की निगाह से देखेंगे। तो लिहाजा हमें इन मसाइल में थोड़ा सा अपने आप को, अपनी निस्बत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत करने के लिए हमें थोड़ा सा जुर्रत और बेबाकी से काम लेना होगा। मैं खुले लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या गुस्ताखी किसी भी सूरत में या किसी भी हवाले से आएगी तो गवर्नमेंट का काम है कि जो कानून मौजूद है, 295 दफ़ा मौजूद है, इसके तहत उनको सज़ा दे। एक को भी सज़ा दे दी गई तो बाकियों को भी सज़ा जाएगी। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि आज तक किसी एक को भी सज़ा नहीं दी गई। फिर हर दूसरे तीसरे साल कोई न कोई खबीस खड़ा हो जाता है और फिर मुसलमान मजबूर होकर और उसका तिया पांजा कर देते हैं। तो फिर रोला पड़ जाता है, देखो ये कानून को हाथ में ले लिया। भाई कानून को हाथ में वो लिए फिरता है जो हुजूर की तौहीन करता है, गुस्ताखी करता है हुजूर के मुकाबले में। अब का जहनियों का जो लिटरेचर है, क्या इसके ऊपर हुकूमत की नज़र नहीं है कि मिर्जा कहता है कि असली मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दौर में आए, और दूसरा मैं मोहम्मद उनकी जगह पे उनकी शक्ल में दोबारा में आया। ये कोई तौहीन नहीं है, लेकिन वो कादियानी दंदनाते फिरते हैं और इस मुल्क में चल रहे हैं और हर जगह में उनकी जनाब अली पज़ाराई की जाती है। तो लिहाजा थोड़ा सा हमारे हुक्मरानों को, हमारी फौजियों को, हमारे कलमा गो मुसलमानों को इस कदर हुजूर की शान के मुतालिक थोड़ा सा इतना दबाव डालेंगे कि किसी को जरूरत ना हो कि वो हुजूर की तौहीन कर सके। हुजूर की तौहीन नहीं होएगी तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान इतने जालिम नहीं हैं कि यहाँ हिंदू रहते हैं, हमने कभी उनके मुतालिक कोई बात नहीं की। ईसाई रहते हैं, हमारा
ہمارے پاس عیسائی ملازم ہیں اسپتال میں، BCO ملازم ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا، لیکن جب آقا علیہ السلام کی عزت اور حرمت کا مسئلہ آتا ہے تو میرے بھائی ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض عین کیا ہوا ہے کہ ہم اس مسئلے میں کسی کا لحاظ نہ کریں اور حکومت کے وقت کو مجبور کر دیں کہ وہ اس مسئلے کے لیے لوگ اس شر کو مٹانے کے لیے کہ فلانی جگہ ایک قتل ہو گیا، فلانی جگہ ایک قتل ہو گیا. ایک سور کے بچے کو جو توہین کرتا ہے تم بھی تو سزا دو نا. ایک دفعہ سزا دے دو گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. جب پکڑتے ہیں جیلوں میں رہتے 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 پتہ نہیں لندن کوئی بھاگ جاتا ہے. ابھی یہ جو عورت آئی تھی کیا نام تھا اس کا، آسیہ مدونہ، اس کو انہوں نے باہر بھیج دیا. اب یہ کس منہ سے یہ جو ہے ووٹوں میں وزیر اعظم بننے کے لیے کھڑا ہوئے گا؟ وقت آنے پر ہم اس بات کو جناب علی بتائیں گے لوگوں کو کہ جو محمد رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے. ہمارا جھگڑے سے تو یہ ہے کہ اب گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لے اس قانون کو لے کر کے جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دے، لیکن حضور کی توہین کرنے والوں کو چھوڑ جاتا. ایک آدمی کہتا ہے میں محمد ہوں اور وہ اس کو یہ نبی مانتے ہیں یا مسیح بہت مانتے ہیں یا مہدی مانتے ہیں، تو یہ تو حضور کی توہین ہے. تو جب یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی تو پھر تو بھائی کوئی نہ کوئی تو کرے گا. پھر مسلمان ہے وہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اس کو بچانا پڑتا ہے. اس لیے ہم اس آدمی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ جو بلا وجہ اپنے ملک کے اندر کوئی فساد پیدا کرے یا خواہ مخواہ آپس میں کسی کو لڑائے. لیکن کم از کم ہمارا نہیں تو محمد رسول اللہ کی عزت و تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر کنٹرول کریں اور کسی غیر کو جناب والی اس کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہ دیں تو انشاءاللہ امن رہے گا. تو ہم نے اگر شرارت کر دی ہو تو ہم تو کر سکتے تھے کہ اس کو قتل کرو. ہم نے کبھی نہیں کہا 40-50 سال ہمارے سرگودے میں ہو گئے کوئی ایک جگہ بتا دے کہ ہم نے کہا قادیانیوں کو مار دو قتل کر دو. نہیں، ہاں یہ ضرور کہتے رہیں گے، اللہ اعلان کہتے رہیں گے ان کا بائیکاٹ کرو. ان کا بائیکاٹ کرو گے یہ خود بخود لندن چلے جائیں گے یا کینیڈا چلے جائیں گے، باہر نکل جائیں گے. مسلمان بھی تھوڑی سی غیرت نہیں کرتے نا. اور جی ان کے اخلاق اچھے ہیں، کیا اخلاق اچھے ہیں؟ جو باغیہ مصطفیٰ اس کی کیا اخلاق ہے؟ باغیہ مصطفیٰ کے تو اخلاق اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کیسے اچھے ہو سکتے؟ اس لیے تھوڑا سا مسلمان بھی اپنے اندر ملی غیرت کو پیدا کر کے اور ان سے بائیکاٹ کریں تاکہ قادیانی محسوس کریں کہ یار مسلمان ہمارے ساتھ کیوں بائیکاٹ کرتے ہیں. انہیں محسوس ہو. جب وہ بائیکاٹ محسوس ہی نہیں کرتے، جب ہم ان کے ساتھ کھائیں، قادیانیوں کے ساتھ پئیں، قادیانیوں کے ساتھ اٹھیں، قادیانیوں کے ساتھ مراسم رکھیں، ان کی شادیوں میں جائیں وہ ہماری شادیوں میں آئیں، ہم ان کی غم میں جائیں وہ ہمارے غم میں آئیں، تو پھر یہ ہم ان کو اپنے اس قادیانیت کے مسئلے پر یا مسلک پر ہم خود ان کو زندہ رہنے کے لیے جناب علی موقع فراہم کرتے. کم از کم وہ محسوس تو کرے یار مسلمانوں کی بہت بڑی یہاں اکثریت ہے اور ہم یہاں رہ رہے ہیں، نہ کسی نے ہمیں آج تک مارا نہ بلا وجہ ہمارے اوپر اٹھایا. یہ جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کدھر حرکت کر دیتا ہے. تو اس کا ذمہ دار مولوی تو نہیں ہے، نہ مولوی کسی کو کہتا ہے کہ تم اس کو مارو ان کو قتل کرو. بس مسلمان کا ایک جذبہ ہے، پھر وہ اپنا جناب علی جذبہ سامنے کر کے وہ اس کا اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو باقی رکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی عزت حرمت اور آپ کی مقام کو خود بھی اس کی عزت کریں، حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر چلانے کی کوشش کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح 6 ستمبر ہے، 6 ستمبر کے حوالے سے تو بچے کو پتہ ہے کہ دفاع پاکستان ہے، لیکن اگلی جو تاریخ ہے 7 ستمبر کی دفاع ختم نبوت کا دن ہے، لیکن اس حوالے سے عوام کے اندر اتنا شعور نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ علماء کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسی کوئی حکمت عملی تیار کی جائے کہ اس جس طرح دفاع پاکستان کا علم سب کو ہے، دفاع ختم نبوت کا علم بھی سب کو ہونا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ انفرادی طور پہ تو ہم نوجوان اور ینگ جنریشن میں محنت کر رہے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. اگر کوئی جس طرح اب یہ آپ نے سنا ہوگا تو یہ ایک خوش نصیبی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ افراد پیدا کر دیے جنہوں نے اسمبلیوں سے یہ قانون منظور کرا لیا ہے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا ضروری ہوئے گا. تو جب یہ کالجوں میں، ہائی اسکولوں میں، یعنی ہر جگہ میں جب یہ چل گیا، مساجد میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کالج کے لڑکے اسٹوڈنٹ جو اکثر ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا. اب جب اس کو ڈگری کے ساتھ اگر یہ اس کو منسلک کر دیا جائے کہ ڈگری اس شخص کو ملے گی کہ اس مسلمان کو ملے گی جو جانتا ہو کہ محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایمان اور کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. تو جب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کالجوں میں، اسکولوں میں جو پرنسپل ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے کالجوں میں جہاں بھی ہیں مسلمان ہیں، یا اسی طرح فوج کے اندر بھی جو جرنیلوں صاحب کی میٹنگیں ہوتی ہیں اور ان کے میٹنگوں میں بھی اس چیز کو لے آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، یورپ کو پتہ چلے اور غیر مذہب والوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی فوج بھی مسلمان فوج ہے. ان کے دلوں میں بھی محبت مصطفیٰ جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس ذکر کرنے سے تو کچھ آدمی تھیوکریٹ تو نہیں ہوتا. حضور کا نام لینے سے کہ بھائی ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم ان کے خلاف کی بات نہیں سن سکتے. اگر یہ بڑے لوگوں کی بھی زبان سے نکلے تو اللہ کی قسم لوگ خود بخود جو عام بدماش قسم کے لوگ ایسے مسئلوں کو چھیڑتے وہ خاموش رہیں گے. کاش کہ تمام مسلمان وہ کسی بھی سیٹ پر ہے وہ محمد رسول اللہ کی حقیقت تک پہنچ جائے اور اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے مقام پر اس کا اظہار کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح 6 ستمبر کو فوج نے ایک کردار ادا کیا، ٹینکوں کے نیچے وہ بیچارے شہید ہوئے، اور آج تک جو لوگ اس جنگ کے حالات جن کے سامنے وہ اپنی فوج کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں اور اس بات پہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فوجیوں کو جو انہوں نے سن 1965 کی جنگ میں یا 1968 میں جو انہوں نے کردار ادا کیا فوجیوں نے، اور ہندوستان جیسی مضبوط طاقت کو منہ پر کھانی پڑی، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ضرورت نہیں ہوئے گی کہ وہ آج تک پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے. تو اس لیے 6 ستمبر 7 ستمبر یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. پاکستان جو ہے یہ 6 ستمبر کو جو حملہ ہوا تھا وہ اس کو پاکستان کی فوج نے بری طرح سے ناکام کیا. 7 ستمبر کو جو اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا وہ مسلمانوں کے لیے وہ بھی خوشخبری ہے، یہ بھی خوشخبری ہے. تو لہذا اس لحاظ سے ان دونوں کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے میڈیا سیل کی ٹیم کو. ختم نبوت زندہ باد پاکستان.